الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے جس کی توفیق سے ہم یہاں اس کے گھر میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی غرض سے اکٹھے ہیں. کہہ دو الحمدللہ. یہ باہر والے ساتھی اگر اندر آ جائیں میرا خیال ہے کہ آسانی ہوگی مجھے سمجھانے میں، آپ کو سمجھنے میں. سورہ فاتحہ اس سورت کے دو نام بڑے مشہور ہیں. ایک نام اس کا ام القرآن. ام کا معنی ویسے تو ہوتا ہے ماں، تو ام القرآن قرآن کی ماں، لیکن یہاں ام بمعنی خلاصے کے ہے تو ام القرآن یعنی پورے قرآن کا خلاصہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 6 مضامین تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والوں کا تذکرہ، نہ ماننے والوں کا تذکرہ. کتنے مضامین؟ 6 مضامین اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں تفصیلاً بیان کیے ہیں.
مسئلہ توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والوں کا تذکرہ، نہ ماننے والوں کا تذکرہ، اور سورہ فاتحہ میں اجمالاً ان 6 مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مانگنے کا طریقہ سکھلایا ہے، بندے کو معبود سے کیسے مانگنا چاہیے، بندے کو اپنے معبود سے کیسے مانگنا چاہیے، مخلوق کو خالق کے سامنے اپنی عرضی کیسے پیش کرنی چاہیے، مملوک کو مالک کے سامنے درخواست کیسے کرنی چاہیے، مرزوق کو رازق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کیسے چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ گویا کہ اپنے رب سے مانگنا ہو تو اس انداز سے اپنے رب سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مانگنے پر رحم آ جائے اور وہ تمہاری جھولیاں بھر دے۔ اللہ کو رحم آ جائے اور وہ تمہاری جھولیاں بھر دے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، یہ شروع میں جو الف لام ہے، اس الف لام کو عہد خارجی کا الف لام اگر مانا جائے تو سمجھنے میں اور سمجھانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا یہ الف لام استغراق کا ہے، تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پھر اس میں کئی سوالات ہیں، پھر اس میں کئی جوابات ہیں۔ بھئی ساری تعریفیں تو انبیاء کی بھی ہوئیں، اولیاء کی ہوئیں، اتقیاء کی ہوئیں، صلحاء کی ہوئیں، علماء کی ہوئیں۔ اچھے طالب علم کی تعریف ہے، اچھے کھانے کی، اچھا پہننے کی، تو تعریفیں تو بہت ساری ہیں۔ تو اس کے جواب میں ڈائریکٹلی تعریفیں، انڈائریکٹلی تعریفیں، یعنی جس کی بھی تعریف کرو اس کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو انڈائریکٹلی تعریف تو اللہ کی ہی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ الف لام استغراق کی بجائے عہد خارجی کا مانو تاکہ خاص ہو جائے تمام جائز تعریفیں، ایسی تعریفیں جو اللہ کے ساتھ خاص کا کوئی شریک نہیں، مشکل کشا ہے، مشکلوں میں اللہ کی، وہ حاجت روا ہے، ضرورت مندوں کو دیتا ہے، ان کی حاجات پوری کرتا ہے۔ تو یہ صفت بھی کس کی ہے؟ لاجپال ہے، عیب چھپا دیتا ہے۔ یہ صفت بھی کس کی ہے؟ بیٹا مالک کو چھت چرند اس نے پیدا کیے، زمین سے غلے اگانے والے اس اللہ کی، رب العالمین، جو پروردگار ہے جہان والوں کا، جو پالن ہار ہے۔ پالن ہار کا مطلب صرف کھانا کھلوانے والا نہیں، پروردگار کا مطلب صرف کھانا کھلانا نہیں ہوتا۔ رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو زندگی کی ہر ضرورت دیتا ہے، جو ایک ایک چیز عطا کرتا ہے جہان والوں کو۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ اللہ ہے۔ اب الحمدللہ یہ دعویٰ ہے، رب العالمین اس کی دلیل ہے، الرحمن الرحیم اس کی دلیل ہے، مالک یوم الدین اس کی دلیل ہے۔ یعنی دعویٰ کیا ہے؟ تمام جائز تعریفیں اس کی ہیں، ذاتی بھی صفاتی بھی
اسی کی ہیں، رب العالمین اس دعوے کی دلیل ہے۔ کیوں اس کی ہیں؟ اس لیے کہ وہ پالتا ہے، اس لیے کہ وہ پالنے والا ہے، اس لیے کہ وہ مہربان ہے، اس لیے کہ وہ نہایت رحم والا ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے یوم جزا اور سزا کا۔ یہ ساری دلیلیں ہیں اس دعوے کی۔ دعویٰ ہے الحمدللہ۔ دعویٰ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تمام تعریفیں کس کی؟ اب بولو، تمام تعریفیں کس کی؟ تمام جائز تعریفیں اسی کی ہیں۔ وہ کہیں پہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، کہیں پہ کہتا ہے الحمدللہ الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اسی کی یہ تعریفیں جائز جس کی بادشاہی ہے زمین و آسمان میں۔ وہی ذات ہے قابل تعریف، نزل الفرقان، جس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مقدس کو نازل کیا ہے۔ تو الرحمن الرحیم دونوں رحمت کے صیغے ہیں۔ الرحمن رحیم دونوں، بولو، دونوں رحمت کے صیغے ہیں۔ رحمان میں بھی رحمت، رحیم میں بھی رحمت، لیکن ان دونوں رحمتوں کو اکٹھا میرے رب نے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ الرحمن میں اللہ کی رحمت دنیاوی اعتبار سے عام ہے، اور الرحیم میں اللہ کی رحمت اخروی اعتبار سے خاص ہے۔ دنیا کے لحاظ سے الرحمن بڑا مہربان ہے۔ کتنا؟ دنیا کے اعتبار سے میرا ملازم میرا کام نہ کرے تو میں اسے کام سے نکال دیتا ہوں۔ دنیا کے اعتبار سے میں کتنا بھی سخی کیوں نہیں، اگر کوئی میری مخالفت کرے میرا ملازم تو میں اسے برداشت نہیں کرتا۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ لوگ کھا کر اس کا، پی کر اس کا، اس کی زمین پہ رہ کے، اس کے آسمان کے نیچے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ پھر بھی رات کو بھوکا سونے نہیں دیتا، وہ پھر بھی پانی بند نہیں کرتا، وہ پھر بھی رزق بند نہیں کرتا۔ دنیا پہ رہ کر، اس کی زمین پہ رہ کر، اس کے آسمان تلے اس کے احکامات کو کچلا جا رہا ہے، وہ پھر بھی اولاد بند نہیں کرتا، اولاد دیتا ہے، رزق بند نہیں کرتا، رزق دیتا ہے، وہ پھر بھی سانس بند نہیں کرتا، سانسیں چلتی ہیں، دل دھڑکتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں۔ اپنوں کو بھی کھلا رہا ہے، بیگانوں کو بھی کھلا رہا ہے، دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، جو شیطان سے مدد مانگتے ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے، جو رحمان سے مدد مانگتے ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے، وہ سب کو دے رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بڑا مہربان ہے، لیکن الرحیم میں اللہ کی رحمت اخروی اعتبار سے خاص ہے۔ پھر آخرت میں وہ کسی کو نہیں دے گا، کسی پر مہربان نہیں ہے، اس کی رحمت کے لیے خاص ہیں اہل ایمان، اہل تقوی، متقی اور پرہیزگار، ان پر رحم کرے گا آخرت میں، انہیں اپنی رحمت کے چھلوں سے بخش دے گا، اپنی رحمت کے ایسے جلوے دکھائے گا کہ بغیر حساب کتاب کے جنتیں عطا کرے گا۔ وہ مہربانی اس کی خاص ایمان والوں کے لیے، وہ مہربانی اس کی خاص ایمان والوں کے لیے ہے۔ کبھی کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں، اور یہ جو دور گزر رہا ہے اس دور میں زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور شکوہ زبان پہ کیا آتا ہے؟ دیکھو جی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دیکھو جی ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، ہمیں تو اس نے کچھ بھی نہیں دیا، ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ اس نے نہیں کیا جتنا اس نے غیر مسلموں کو یا شرابیوں کو یا زانیوں کو اس نے دیا، ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں۔
کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں تو کچھ نہیں دیا. اللہ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے گا. بسم اللہ. لولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضة. اگر انسانوں کا ایک طریق پر مل جانے کا اندیشہ نہ ہو، مسلمانوں کے ہل جانے کا اندیشہ نہ ہو، صاحب ایمان کے اپنے قدموں سے پھسل جانے کا اندیشہ نہ ہو، جن لوگوں نے رحمان کے ساتھ کفر کیا ہے. لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا من فضة ومعارج عليها يظهرون. میں اللہ کافروں کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو سونے چاندی کا بنا دوں. عجیب بات نہیں لگتی؟ میں اللہ لِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. میں ان کے گھروں کے دروازوں کو، ان کے بیڈوں کو، تختوں کو، پلنگوں کو، جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَزُخْرُفًا، سونے دا بنا دیا. اگر مسلمانوں تہاڈا ہلن دا خطرہ نہ ہوئے، کیونکہ تسی کامیابی دا معیار دولت سمجھن لگ پئے ہو. اور دولت تے کامیابی دا معیار نہیں، کامیابی دا معیار تے اندر دا ایمان ہے. کامیابی دا معیار تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کامیابی دا معیار پیسہ تے دولت نہیں. اگر مینوں تہاڈے ہلن دا خطرہ نہ ہوئے، اللہ فرماندا ہے کافراں نوں اتنا دیواں، اتنا دیواں، اتنا دیواں. میں اللہ چھتاں وی سونے دیاں بنا دیاں، انہاں دے تختے وی سونے دے بنا دیاں، انہاں دیاں کھڑکیاں وی سونے دیاں بنا دیاں، انہاں دے بوئے وی سونے دے بنا دیاں. لیکن کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا. اے نفع تہن صرف دنیا دی زندگی دے، اے نفع تہن صرف، اب بولو، اے نفع تہن صرف دنیا دی زندگی دے. والآخرۃ عند ربک، والآخرۃ عند ربک للمتقین. اور لوگو آخرت میں رکھیے متقین. آخرت دیاں ساریاں شفقتاں میریاں، ساریاں رحمتاں میریاں، ساریاں مہربانیاں میریاں متقین آستے نے، جدوں ہر کوئی اپنے اپنے پسینے دے اندر شرابور ہونا ہے، جدوں ہر کوئی اپنے پسینے دے اندر لٹیا پھٹیا پیا ہونا ہے. اللہ فرماندا ہے اس ویلے جنہاں اتے میں رحمت کرنا، جنہاں اتے میں رحمت کرنا. جی اللہ فرماندا ہے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. سلام
قولا من رب الرحیم۔ کو سمجھ آندی پئی جی کوئی نہ؟ مجھے ٹال والی مسجد والے تواڈے چ ذوق نہیں نظر آندا مینوں، عرصہ ہو گیا یا پتہ نہیں ہے کوئی 1 کلہ 2 کلے زمین ہے جدی ہے یا تانوں شوق کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا اِنَّا صحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون۔ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، جیڑے پاسے دھیان کریں تے کوئی خوشا تیری پسند چا جائے، صرف پسند وچ لیاؤنا تیرا کام ہے، جو کہ تیرے اگے پیش کرنا میری رحمت دا کام۔ اللہ فرماندا ہے آخرت میں رکھی ایمان والیاں واسطے وے، اس واسطے اللہ فرماندا الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرن والا ہے تے مالک یوم الدین، ایو قیامت دا یقینیے جڑا مسلمان نو اسلام تے پابند کردا ہے۔ اگر قیامت والا کانسیپٹ ختم ہو جاوے، انسان ہی کوئی نہ رہے، جی ایمان کوئی نہ رہے، ایو قیامت ہے جڑی بندے نو اطمینان تے سکون دیندی ہے، آندی ہے بندیا دنیا دیاں زندگیاں دیاں قربانیاں، دنیا اتے ظلم بھی برداشت پیا کردا ہے، دنیا اتے ہر شے برداشت پیا کردا ہے، تے کیوں برداشت پیا کردا ہے؟ یار ایک دن ایسا آوے گا جس دن میں اپنے رب دے حضور پیش ہوواں گا، میرے اتے ہون والے ظلم بھی سامنے آون گے، میرے نال ہون والیاں زیادتیاں بھی سامنے آون گیاں، میرے دکھ بھی سامنے آون گے، جی میں جنہ برائیاں تو بچدا رہا او بھی سامنے آون گیاں، میں حرام دے لقمے زبان تے نہیں لے آندے او بھی سامنے آون گے، میں اپنے نفس دیاں قربانیاں دتیاں لیکن غیر اللہ دی نظر و نیاز نو منہ نہیں لایا، میں اپنے جذبات تے بکھاں نو کنٹرول کیتا ہے لیکن مشرک دے ذبیحے والے پاسے میں نہیں ہویا، میں غیر اللہ دے نا دے کونڈے نہیں کھادے، میں غیر اللہ دے نا دیاں پھلڑیاں نہیں کھادیاں، میں غیر اللہ دے نا دے پکے چاول نہیں کھادے، لوگو میرا اللہ مینوں اے دے اتے جزا دے گا، ایک دن ایسا آوے گا۔ اللہ فرماندا ہے مالک یوم الدین، او کائنات والےو دنیا دے اتے نظام عدل بڑا عجیب و غریب نظر آندا ہے۔ دنیا دا نظام عدل کی ہے، ایک بندہ پھڑیا گیا ہے، دوسرے سفارش کیتی تا چھٹ گیا، یا انہیں پیسے دیتے تا چھٹ گیا، یا دے بدلے کوئی ہور دیتا تا چھٹ گیا۔ اللہ فرماندا ہے کوئی نہ میرے قیامت دے دیاڑے انج کوئی نہیں ہونا، کیوں؟ مالک یوم الدین، کیونکہ مالکی میں تے کون من ذلذی یشفع عندہ، کدی جرت میرے سامنے کھلو کے کسے دی سفارش چا کرے، کدی جرت میرے سامنے کھلو کے بدلہ چا دے وے، کدی جرت میرے سامنے کوئی اور پیش ہوئے، وَلَا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسے دا بار نہیں اٹھاوے گا، کوئی کسی دا بوجھ نہیں اٹھاوے گا، بوجھ ہر ایک نے چاونا ہے تا اپنا چاونا ہے، کیونکہ مالکی میں اس دن دا، جی مالکی ہم جزا تے سزا دا میں اتنیاں گلاں کر کے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جائز تعریفاں تیریاں، کیونکہ تو رب سارے جہان دا الرحمن الرحیم، دنیا واسطے مہربان، آخرت تے نہایت رحم
رحم کرن والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت دے دن دا جزا تے سزا دا مالک بھی تو ہے۔ پھر اگوں کہندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جدوں مالک تو ہے دعا کوئی نہیں، رب تو ہے دعا کوئی نہیں، سارے جہان پالن والا تو ہے دوسرا کوئی نہیں، اللہ جدوں زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، بادشاہی تیری ہے، برکتاں دیون والا تو ہے، جدوں سب کچھ تیرا ہے تے میں ہون میرا بندا وی اے وے کہ میں ہون تے دعویٰ کراں، میں اعلان کراں، اپنے اخلاص دا اعلان کراں، میں اگے تیرے نال کمٹمنٹ کراں، میں تینوں یقین دعاواں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے سوا کسے اور دی عبادت نہیں کراں گا تے تیرے سوا کسے اور کولو مدد۔ او کو سمجھ جلدی جی کوئی آندا ہے ایاک نعبد ایاک نعبد، اللہ میں عبادت کراں گا تے کرنا واں، عبادت کرنا واں تے مرد دم تک کراں گا۔ نعبد مضارع نا تے مضارع کنے معنی دیندا ہے؟ دو، حال تے مستقبل۔ آندا ہے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا، کیونکہ اللہ پاک نے ایاک مفعول مقدم کیتا ہے، ایاک مفعول مقدم کیتا ہے، نعبد فعل فاعل مؤخر کیتا ہے، جڑے ویلے مفعول مقدم کیتا جائے فعل فاعل مؤخر کیتا جائے فائدہ حسر دا ہوندا ہے تے حسر مانا دیندا ہے ہی دا، کیونکہ عبادت اللہ دی غیرت ہے، توجہ کریو، عبادت اللہ دی غیرت ہے تے اس غیرت دی ایک چھٹ بندے وچ رکھی سو تے او دی غیرت او دی بیوی نو بنایا سو، غیرت وچ ہی چلدا ہے بی نہیں چلدا، غیرت وچ ہی، مرد دے رشتے بنایا سو قریبی مالا، ایک رشتہ بنایا سو دی آلا، ایک رشتہ بنایا سو بہن آلا تے ایک رشتہ بیوی آلا، ماں دے رشتے وچ بی چل سکدا ہے، میں تیری بی ماں ہوں، تیری بی ماں ہوں، تیری بی ماں ہوں، بہن دے رشتے وچ بی چل سکدا ہے، تیری بی بہن، اور چچا دے پتر تیری بی بہن، مامے دے پتر تیری بی بہن، بیٹی دے رشتے وچ بی چل سکدا ہے، تیری بی بیٹی، چچا تیری بی بیٹی، ماما تیری بی بیٹی، لیکن بیوی دے رشتے وچ بی نہیں چلدا، کیونکہ او غیرت ہے، اگر او آکھے تیری بی بیوی تے طلاق دے دے گا، او دے نال علیحدگی اختیار کرے گا، کیونکہ غیرت تے غیرت تے چلدا ہی، اس واسطے بیوی آکے تیری ہی بیوی ہوں، اللہ فرماندا ہے جی میں تو اپنی غیرت وچ کسے نو برداشت نہیں کردا۔ توجہ ہے جی، ایک مثال دے آن جی، توجہ ہے جی، پیو دا رشتہ کتنا قریبی ہے، بائی دا رشتہ کتنا قریبی ہے، پتر کتنا قریبی ہے، آندا ہے پیو بھی مینوں ڈاڈا پیارا، پتر بھی مینوں ڈاڈا پیارا، بائی بھی مینوں ڈاڈا پیارا، لیکن اتنے پیارے رشتے ہون دے باوجود میری غیرت وچ مینوں برداشت ہے، برداشت او کردہ برداشت، او یار خیر ہے، پیو ہے تیرا، بھائی ہے تیرا، پتر ہے تیرا، وہ اندر نا ڈاڈے پیارے نے سارے، لیکن میری غیرت شریک برداشت نہیں مینوں۔ اللہ فرماندا ہے ایسے طرح پیغمبر میرے پیارے نے،
ولی میرے پیارے نے، غوث کتب ابدال میرے پیارے نے، جیویں تو قطرے دا بڑیا انسان اپنی غیرت دے اندر کسے نو برداشت نہیں کردا، او میں تا ہاں ہی غیرتاں والا، میں بھی اپنی غیرت وچ کسے نو برداشت نہیں کردا۔ نبی میرے پیارے ضرور نے، ولی میرے پیارے ضرور نے، علماء صلحاء اتقیاء اصفیاء شہداء میرے پیارے ضرور نے، لیکن میری غیرت وچ شریک جویں تیرے پیارے تیری غیرت وچ شریک نہیں، میرے پیارے میری غیرت وچ شریک نہیں، لہذا کہ ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھے ہی سے مدد مانگتا ہوں، مرتے دم تک تجھے ہی سے مدد مانگتا رہوں گا۔ انہوں نے ایک جھٹکے انداز بھی سمجھاواں جے، جھٹکے انداز ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں بندے نے کیتی ہے اپنے رب نال کمٹمنٹ، آندہ اللہ جو میں دے سکنا نا او میں دیاں گا تینوں۔ تو جو کریو بڑی بریک جی مثال جے سمجھ آ گئی تے کنڈیاں کھول جان گیاں۔ بندہ کہندا ربا جو میں دے سکنا او میں دیاں گا تینوں تے بغیر شراکت تو، کیونکہ شراکت تینوں پسند او بولو شراکت تینوں پسند نہیں۔ میں دیاں گا سجدے تے دیاں گا تینوں بغیر شراکت تو، قیام میرے تیرے لئی تے بغیر شراکت تو، میرے رکوع تیرے لئی تے بغیر شراکت تو، اللہ پاک میرے قیام تیرے لئی تے بغیر شراکت تو، میریاں تسبیحاں تیرے لئی تے بغیر شراکت تو، میریاں تلاوتاں تیرے لئی تے بغیر شراکت تو، ذبح کراں تے تیرے نام تے بغیر شراکت تو، میں کچھ ونڈاں تے تیرے نام تے بغیر شراکت تو، اللہ پاکا میری بدنی عبادت ہوئے لسانی ہوئے یا میری مالی عبادت ہوئے، ترائے درجن عبادت دے، جسم دی عبادت ہوئے زبان دی ہوئے، اللہ پاکا یا میرے مال نال تعلق ہوئے، جو میں دے سکنا میں تا دیاں گا تینوں تے بغیر شراکت تو، تے پھر میں بھی تا تیرا بندہ، میریاں بھی تے لوڑاں نے، میریاں بھی تے ضرورتاں نے، پھر میں بھی جو لواں گا تیرے کولو لواں گا تے بغیر شراکت تو لواں گا، دواں گا تے بغیر شراکت تو، لواں گا تے بغیر شراکت تو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مرتے دم تک کرتا رہوں گا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مرتے دم تک مانگتا رہوں گا۔ اللہ فرماندا ہے اے گلاں کر کے ہون میرے کولوں اگوں مانگ کی منگنے، کہ اپنی زبانی اقرار کر کے اور مسئلہ پکا کہ میں اللہ اپنی قدرت تے خزانیاں دے اختیار کسے نو دیتے نہیں، اور دیواں تا تو پھر کسے اور دی عبادت کرنا جدو میں دیتا ہی نہیں۔ ساری بادشاہت تے کس دی بولو،
ساری بادشاہت تے کس دی؟ اللہ فرماندا ہے ساری بادشاہت تے ایک میں اللہ پاک دیے، ساری قدرت قانون تے صرف میں اللہ پاک دا ہے، ہر شے میرے حکماں دے تابع وے، اس واسطے او میرا بندہ جھک تے کدے اگے جھک، صرف میں اللہ دے اگے جھک، مانگ تے کدے کولو مانگ، صرف میں اللہ دے کولو مانگ۔ اس واسطے اللہ دا قرآن ایک جگہ ہوتے بڑے عظیم طریقے نال تے عظمتاں والے طریقے نال اللہ اپنا تعارف کرواندا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ او کائنات والیو برکتاں دیون والی ذات تا کس دی ذات؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی۔ تبارک الذی برکتاں دیون والا کون ہے؟ بولو، طالب علم بھی بول سکتے نے، کوئی ناراضگی کوئی نہیں، جوان بڈھے کاروباری دوجے تیجے ادھر عزت ہوندی ہے اللہ دے کار چ، اللہ دی بڑھائی واسطے ہاتھ چاون چ عزت ہے، ذلت نہیں، ذلت چپ رہنے چ، ہاں اللہ دے قرآن دی تائید چ بولنے چ ذلت نہیں۔ تبارک الذی برکت دیون والا کون ہے؟ ہاتھ چاہ کے آکھو کون ہے؟ نزل الفرقان، او جس اے فرقان نازل کیتا علی عبدہی، اپنے بندے اتے کیوں نازل کیتا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ جہان والیاں نو متنبع کر دے وے، جہان والیاں نو دس دے وے کہ عبادت دے لائق تا او ہوندا ہے جدے ہاتھ چ برکت ہوئے، عبادت دے لائق او ہوندا ہے جیڑا کائنات دا بادشاہ ہوئے، الذی لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان تے بادشاہی ہے تا کس دی؟ سارے بولو، زمین و آسمان تے بادشاہی ہے تا کس دی؟ اللہ دی۔ لم یتخذ ولدا، او داتا کوئی پتر نہیں، او نہ پتر رکھیا اونے، نہ پتر والا ہے، نہ او دا کوئی پتر تے نہ او کسے دا پتر۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، او دی بادشاہی وچ کوئی او دا شریک بھی کوئی نہیں، سارے خزانے تا اسے دے کول، موت و حیات دا خزانہ ہے اللہ دی، خلق الموت والحیات، موت حیات دیون والا کون ہے؟ او بولو کون ہے؟ نفع نقصان دا مالک تا کون ہے؟ خالی جولیاں برن والا تا کون ہے؟ بدی چھٹی دا مالک تا کون ہے؟ میری تے تیری دعا نو سنن والا تا کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے اے صفتاں ساریاں میریاں نے، اے سارے خزانے میرے نے، میں اللہ کسے نو اپنے خزانے شریک نہیں بنایا۔ لم یکن لہ شریکون فی الملک، اس بادشاہی میری اچ کوئی میرا شریک نہیں جے۔ تے سنو لوگو، خالق کل شیئن، جو کچھ توانو نظری آیا تے جو کچھ
کچھ نظری نہیں آیا، ہر شے ذرے ذرے تک قطرے قطرے لمے لمے تک تمیر تو کہ تمیر شے نو پیدا کرن والا کون ہے؟ میں بنایا تے میں بناون تو بعد فقدرہ تقدیرا، پھر اس دی تقدیر میں مقرر کیتی، ایک مچھر دی بھی تقدیر بنائی ہے تاکہ سنے بنائی، مکھی دی تقدیر بنائی تاکہ سنے بنائی، میں اللہ نے بنائی ہے۔ تے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ، مینوں چھڈ کے جے کسے ہور دی عبادت کرو تساں، مینوں چھڈ کے کسے ہور دے سجدے جے کرو، کسے ہور دے نام دے کونڈے چپکاؤ، مینوں چھڈ کے کسے ہور دے نام یا بروی نے، اے ولیاں نے، غوث کتب ابدالاں نے، اے میرے پیغمبراں نے اینا رتی برابر کسے شے نو پیدا نہیں کیتا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ایتا میں پیدا کیتے نے۔ انبیاء دا بھی خالق تا کونے، اولیاء دا بھی خالق تا کونے، اتقیاء دا خالق تا کونے، مالک تا کونے، ہر شے دا خالق تے مالک میں ہاں۔ آؤ میں توانوں ایک اور گل دساں، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، غور نال سنیو اللہ دا قرآن کی کہندا ہے، لا یملکون، لا یملکون، لا یملکون، میں مالک نہیں بنایا، میں اختیار نہیں دیتا، لانفسہم، نبیانو، ولیانو، غوثانو، قطبانو، علمانو، شہدانو، اتقیانو، اصفیانو، علینو، ولینو، میں اختیار نہیں دیتا، لانفسہم، اونا دی اپنی جان دے متعلق بھی، ذرا ولا نفع، نفع تے نقصان دا میں اختیار نہیں دیتا، تے لا یملکون موتا ولا حیاتا، نہ زندگی تے موت دا اختیار انہاں نوں دتا ہے، جی جی میں جے موت دتی ہے، ولا نشورا، اپنی مرضی نال او دوبارہ اٹھ بھی نہیں سکدے، اٹھن گے تے میرے حکماں نال، او کسے اتے موت آوے تے میرے حکماں نال، زندگی ملے تے میرے حکماں نال، سارا کچھ کرن والا جے میں ہاں تے پھر آخ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ گل پیچھے رہ گئی، اللہ فرماندا سارا کچھ کرن والا میں۔ جی ایک اور حوالہ دے دیا، اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اعلان کر، یا ایھا الناس، او نسل انسانی، اعبدوا ربکم، عبادت کرو تے اپنے پروردگار دی کرو، کیوں؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، تہانوں بھی پیدا میں کیتا، پیو دادے نوں بھی پیدا میں کیتا، تے عبادت دا کیوں پیا کہنا؟ لعلکم تتقون، تاکہ میری پکڑ تو تساں بچ جاؤ، تاکہ پرہیزگار بن جاؤ، شرک تو پرہیز کرو، میں اللہ پاک دے حکماں دی انکاری تو پرہیز کرو۔ میں کون؟ الذی
جعل لکم الارض فراشا، جس زمین نو تواڈے واسطے فرش بنایا، والسماء بناء، آسمان نو تواڈے واسطے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، پھر آسمانہ تم موتی برسائے پانی دے، فاخرج به من الثمرات، پھر انہاں پانی دیاں قطریاں نال میں سبزیاں اگائیاں، میں پھل اگائے، میں پھول اگائے، کچھ تا تیرے سونگن دے کام آئے، کچھ تیری طبیعت تے مزاج دی درستگی دے کام آئے، کچھ نے تیری خوراک دی کمی پوریاں کیتی، کچھ نے تینوں طاقتاں دتیاں، اے سارا کچھ میں کیوں اگایا؟ رزق لکم، تیرے کھاون واسطے، کچھ میٹھے بنائے، کچھ کھٹے بنائے، کچھ کھٹے میٹھے رلوے بنائے، تیرے مزاج دا خیال رکھیا، کسے ترش پسند کیتا تا ترش دیتا، کسے مٹھا پسند کیتا تا مٹھا دیتا، کوئی کہندا مینوں سخت سے پسند ہے میں سخت بنائے، کوئی کہندا نرم پسند نے میں نرم بنائے، او میں لکڑیاں دے وچ جوس بھر دیتے تیرے واسطے، حلوے چھلکیاں وچ بھر دیتے تیرے واسطے، رزق لکم، اے سارا کچھ کیتا ہے تے میں کلے کیتا ہے، زمین فرش بنائی تے میں کلے بنائی، آسمان چھت بنایا تے میں کلے بنایا، اتو پانی بہایا تے میں کلے بہایا، ایک ایک کومل زمین دے وچوں کڈی تے میں کلے کڈی، تے کڈی کیویں کڈی میں کومل، او انسانا کدی تو غور و فکر تا کر، میں اللہ دی بناوٹ تا غور و فکر تا کر، میں کیویں کڈی، ثم شققنا الارض شقا، ثم شققنا الارض شقا، میں زمین دی چھاتی پھاڑ کے جیڑی کومل کڈی ہے، تو ہاتھ لاویں تا ٹوٹ جاوے، لیکن سخت زمین دی چھاتی چو نکلے او دے اتے وال نہ آوے، شققنا الارض شقا، اپنی قدرت دی میں بناوٹ نال، اپنی قدرت دی کاربین نال کیویں زمین دی چھاتی پھاڑ کے، شققنا الارض شقا، اپنی قدرت دے کارخانے نال او انج دی کومل ایک دانے تو کڈی، پھر انہوں جوان کیتا، 7 شاخاں لائیاں، ہر شاخ وچ 100 دانا بھریا، ایک دے بدلے 700 تیرے تھیلے وچ پا، سارا کچھ کیتا تے میں کلے کیتا، جدوں میں کلے کیتا تے تو ہی کہے ایاک نعبدو، میں عبادت کرانگا تا تیرے کلے دی کرنا وا تے مرد دم تک کرانگا، تے جے مینوں ضرورت آوے گی او میرا اللہ میں منگاں گا تا تیرے کلے کولو منگاں گا، مردہ مر جاواں گا کسے ہور دے بوئے تے دستک نہیں دیاں گا، پھر اگوں کہندا اہدنا ہن ثابت قدم رکھ مینوں الصراط المستقیم، جیڑی سدھی راہ او جدے حوالے دیندا آیا، اس سدھی راہ تے مینوں ثابت قدم رکھ، جی اللہ پاکا تے راہ کنہ لوگاں دی، صراط الذین انعمت علیہم، جنہاں تے تیرا انعام ہویا، اللہ فرماندا 4 طبقے جنہاں تے میرا انعام ہویا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان 4 طبقیاں تے میں رحمتاں برسائیاں، میں انعام کیتے، آندا ہے اللہ میں تیری عبادت کرنا تے تیرے کولو منگنا، میں موت آ جائے پر ایک دروازہ میرے کولو چھٹے نا، اہدنا اللہ مینوں ثابت قدم رکھ، اے مانا نہیں تھے کرنا کہ وخا سانو سدھی راہ، اور پیچھے ویکھتے آئے ہو جڑا اپنی زبانی اقرار کر کے آئے ہو، حالے بھی سدھی راہ، نا اہدنا
ثابت قدم رکھ الصراط المستقیم، اے سیدھی راہ اتے، صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوکاں دی راہ جنہاں اتے تیرا انعام ہویا، غیر المغضوب علیہم، نہ جنہاں اتے تیرا غضب ہویا، ولا الضالین، تے نہ گمراہ ہوئے۔ معلوم ہویا دو طبقے ایو جے بھی دنیا اتے جنہاں اتے غضب بھی ہویا، جڑے گمراہ بھی ہوئے۔ مفسرین نے لکھیا ہے مغضوب تو مراد یہودی، ظالین تو مراد عیسائی تے منافق، جڑے گمراہ آندا اللہ مینوں مغضوباں وچ وی نہ سٹی تے گمراہاں وچ وی نہ رکھی، میری موت آوے عقیدہ توحید اتے آوے، میں زندہ رواں تیرے سامنے جھکدا رواں، لوڑاں پین تے تیرے کولوں منگدا رواں۔ اللہ فرماندا ہے جے میرے کولوں منگے میرے سامنے جھکے، میں تینوں اتنیاں عزتاں والا بنا دیاں گا کہ تینوں آپ نوں بھی سمجھ نہ آوے، او مرن کولوں بعد میں تیرا حشر کراں گا تے صالحین وچوں، کدے وچوں؟ صالحین۔ اللہ اللہ، کتنی خوبصورت صورت ہے، اسی ہر نماز دے وچ اے صورت پڑھنے، کتنے اللہ نال موعدے کرنے ہاں، کتنے اپنے رب دیاں تعریفاں تے منگن دا گور سکھایا اللہ پاک نے، اور پوری سورت دا خلاصہ کی نکلیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا سب کچھ کرن والا جے ہے تو تے تیری ہی عبادت کرنا تے مرد دم تک کرتا رواں گا، تیرے کولو مدد منگنا تے مرد دم تک منگدا رواں گا۔ اللہ مینوں تے تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔